یہ عنوان اس لیے تھا کہ فتح مکہ جو ہے وہاں اس میں جنگ نہیں لڑی گئی تھی. مکہ فتح ہوا تھا جنگ بغیر، اور جہاد کا قانون ہے کہ اگر کسی علاقے میں فتح ہو جنگ کیے بغیر تو جو رسول یا جو امام ہیں وہ ان کی پرسنل ملکیت ہوتی ہے، افراد بھی سب ان کے غلام اور کنیز بن جائیں گے. اور رسول اسلام نے فتح مکہ میں کہا بھی تھا کہ تم نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، بچپنے سے مجھے جانتے ہو، پہلے سے سال سے تم ہمیں امین اور صادق کہتے تھے، جب پیغام لے کے آئے تو تم نے مخالفت کی، ظلم کیا، یہاں تک کہ ہمیں وطن چھوڑنا پڑا. اب یہ بتاؤ کہ ہم تمہارے ساتھ کیا کریں. انہوں نے قرآن کی کچھ آیتیں تو سنی بھی تھی کہ بھئی وہی سلوک کریے جو یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. تو رسول اسلام نے اس وقت یہ جملہ کہا تھا کہ جاؤ انتم الطلقاء، چلے جاؤ تم آزاد کردہ غلام ہو. یعنی قانونی اعتبار سے ہم تم سب کو اپنا غلام بنا سکتے ہیں، ذاتی غلام، لیکن ہم تمہیں آزاد کر رہے ہیں. اور اس کے لیے تھوڑا ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ فتح شام کا سلسلہ کس طرح سے شروع ہوا اور اس میں آل ابو سفیان کا انوالومنٹ کیا تھا. رسول اسلام جب اس دنیا سے گئے ہیں تو اسلام صرف جو ہے عربین پیننزولا تک محدود تھا، جزیرہ نما عرب جو ہے اس سے باہر اسلام پھیلا نہیں تھا. بعد میں خلفاء کا دور آیا جسے یہ فتوحات کا دور کہتے ہیں. البتہ وہ بھی ایک بحث ہے کہ اسلام کو پھیلایا گیا یا عرب حکومت کو پھیلایا گیا. They were not really in the business of spreading Islam. زیادہ ان کا یہ تھا کہ بھائی بیت المال میں کچھ اضافہ ہو، وہ اگر عیسائی رہیں گے تو بہتر رہے گا، وہ جزیہ دیں گے. تو بات اسلام پھیلانے کی بات نہیں تھی، عرب حکومت کو پھیلانے کی بات ہو رہی تھی. تو اس دور میں اگر آپ دیکھیں تو یہ فتوحات کا دور تھا جس میں شام جو ہے عربوں کے قبضے میں آیا، مسلمانوں کے قبضے میں، مصر پہ قبضہ کیا، عراق پہ قبضہ کیا، ایران پہ قبضہ کیا. اور یہ سلسلہ جو شروع ہوا ہے شام کو جو ہم کہتے ہیں، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. آج کل ہم شام کہتے ہیں، ذہن میں تصور آتا ہے سیریا. تاریخی اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے. یہ سیریا کا عنوان جو ہے یہ تو فرسٹ وار کے بعد ہی ہے. اس سے پہلے جب آپ شام کے اصطلاح کہیں بھی دیکھیں تاریخ میں، یعنی 100 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، جہاں جہاں شام لکھا رہتا ہے اس سے مراد سیریا ہے، لیبنان ہے، جورڈن ہے اور پورا فلسطین ہے. یعنی شام بہت ہی وسیع ایریا تھا، وہ سیریا کی بات نہیں ہوتی ہے. اور اس لیے اکثر عربی تاریخ میں شام کے لیے الشامات بھی کہا گیا ہے، پرولر میں. یعنی بہت ہی وسیع ایریا تھا، اور اس کو 3 مرحلے میں ان لوگوں نے فتح کیا ہے مسلمانوں نے. خلیفہ اول کے دور میں 3 افواج گئی ہیں، جس میں ایک لشکر کی سربراہی یزید بن ابو سفیان کے ہاتھ دی. یہ ہم نے اشتباہ نہیں کیا نام میں. ابو سفیان کا بڑا بیٹا جو ہے اس کا نام یزید تھا، معاویہ کا بڑا بھائی. خلیفہ اول نے اس کو سردار بنایا اور یہ لشکر وہاں گیا، اور بیسیکلی سن 13 ہجری میں خلیفہ اول نے یزید بن ابی سفیان کو دمشق کا والی اور گورنر اپوائنٹ کیا ہے، اور اس کے چھوٹے بھائی معاویہ کو جورڈن کا گورنر اپوائنٹ کیا ہے. اب یاد رہے کہ سقیفہ کے معاملے میں آل ابو سفیان ویر آؤٹ آف دا پکچر. یہ لوگ تو وہاں ایکویشن میں تھے بھی نہیں. سقیفہ کا جھگڑا تھا مہاجرین اور انصار کے درمیان، اس میں بھی قریش کی بات ہو رہی تھی، لیکن ابو سفیان اور آل ابو سفیان تھے بھی نہیں اس میں. بلکہ ابو سفیان آیا تھا امیر المومنین کے دروازے پہ کہ ہمیں معلوم ہے حق آپ کا ہے، آپ اگر چاہیں تو ہم آپ کی مدد کر سکتے ہیں.
مدینہ کی گلیوں کو جو ہے سپاہیوں سے بھر دیں گے. اور علی نے انکار کیا تھا کہ ہمیں معلوم ہے کہ تمہارے عزائم جو ہیں کچھ اور ہیں, تم ان حالات سے جو ہے اپنے منافع کے لیے تم اس کو ایکسپلوئٹ کرنا چاہتے ہو. تو ابو سفیان کو معلوم تھا حق کہاں پہ ہے. وہ جو حضرات کہتے ہیں کہ شاید رسول نے کلیئر نہیں کیا تھا, ابو سفیان کو تو معلوم تھا. لیکن پھر ہوا کیا کہ چند دنوں میں دیکھیں ابو سفیان جو ہے کہاں علی کے دروازے پہ آیا تھا, اب کہیں اور نظر آتا ہے. ایج کے لحاظ سے اس کی کچھ صلاحیت نہیں تھی, لہٰذا اپنے بیٹوں کو اس نے پیش کیا, اور خلیفہ اول نے یزید بن ابی سفیان کو سردار لشکر بنا کے بھیجا اور معاویہ کو اردن کا, جارڈن کا گورنر قرار دیا. خلیفہ ثانی کے دور میں انہوں نے ان کے پوزیشنز کو اور ان کے مناصب کو برقرار رکھا. سن 18 ہجری میں شام میں وبا پھیلی جس میں یزید بن ابی سفیان اور بہت بڑے بڑے جو دوسرے افسران تھے سب جو ہے ہلاک ہو گئے. تو وہاں پر خلیفہ ثانی نے اب معاویہ بن ابو سفیان کو اردن کے ساتھ ساتھ جارڈن کے ساتھ ساتھ دمشق کا بھی گورنر قرار دیا. یعنی اس کے جورسڈکشن جو ہے اب بڑھتا چلا گیا. خلیفہ ثالث نے اپنے دور میں معاویہ کو پوری شام کا گورنر جنرل قرار دیا. اب یہ ہم آپ کے سامنے خلاصہ پیش کر رہے ہیں تاریخ کا, تاکہ اندازہ ہو کہ شام جو ہے مسلم قبضے میں کس طرح سے آیا ہے اور کون لوگ اس میں انوالو تھے. سب سے پہلی بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے کہ شام جو ہے یہ ایسٹرن رومن ایمپائر کا ایک پروونس تھا, اور وہاں کے رہنے والے تقریباً میجورٹی عیسائی تھے. انہوں نے نہ رسول کو دیکھا تھا, نہ صحابہ کو دیکھا تھا, نہ مدینہ آئے تھے. پہلی بار ان کا جو واسطہ اسلام سے پڑھا ہے وہ آل ابو سفیان کے ذریعے. تو یہ بات ذہن میں رہے کہ شام کے باشندے جو ہیں اسلام کے بارے میں جو کچھ سیکھا ہے انہوں نے آل ابو سفیان کے ذریعے سیکھا ہے. انہیں کچھ معلوم ہی نہیں تھا. اور آل ابو سفیان نے سیکنڈ پوائنٹ یہ ہے کہ روز اول سے انہوں نے شام کے رہنے والوں کے نادانی پر اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا ہے. معاویہ نے اپنے کو رسول اللہ کا رشتہ دار کے عنوان سے پیش کیا ہے. یہ جو عنوان آپ سنتے ہیں خال المؤمنین, مومنین کے ماموں کی توہین نہیں ہے یہاں پہ جو حضرات ناراض نہ ہوں جو ماموں ہیں. خال المؤمنین. اور دوسرا عنوان تھا کاتب وحی, کہ یہ رسول سے اتنا قریب ہیں کہ رشتہ دار بھی ہیں اور کاتب وحی بھی ہیں, یعنی رشتہ بھی ہے اور مذہبی تعلق بھی ہے کہ کاتب وحی ہیں. یہ تمام القاب مفروضہ ہیں, اس لیے کہ رسول کے برادران نسبتی صرف ایک نہیں تھے بھائی. عبداللہ بن عمر بھی ہے, محمد بن ابی بکر بھی ہے. ان کو تو کبھی مسلمانوں نے خال المومنین نہیں کہا. معاویہ کے بارے میں پورا مشہور ہو گیا کہ یہ مومنین کے ماموں ہیں. بھئی وہاں ام المؤمنین کہا گیا تھا, اس کی ایک وجہ تھی. ام المؤمنین اس لیے کہا گیا تھا کہ اسلام میں جو قاعدہ ہے کہ شوہر کے مرنے کے بعد عدت کے بعد بیوہ جو ہے دوسروں سے شادی کر سکتی ہے, رسول کے احترام میں اس قانون کو چینج کیا گیا اور کہا گیا کہ رسول اللہ کے ازواج جو ہیں امہات المؤمنین ہیں. اس سے زیادہ کوئی اس میں اہمیت اس کی نہیں ہے. تو وہاں قرآن میں اصطلاح ہے امہات المؤمنین, لیکن یہ خال المؤمنین کا عنوان کہیں نہیں ہے. ورنہ پوری امت کے یہ ماموں ہوتے تو ان کے لیے شادی کرنا مسلمانوں کے ساتھ حرام ہو جاتا. تو آپ سمجھ لیجیے الفاظ بھی القاب بھی جو استعمال کیے گئے ہیں وہ اپنے
مفادات کے خاطر اس قوم کے سامنے جو بالکل ہی نابلد ہے، انہیں علم ہی نہیں تھا کہ بھئی اسلام ہے کیا، رسول کیا ہے، بنو ہاشم کیا ہے، قریش کیا ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جہاں تک ابو سفیان اور آل ابو سفیان کی بات ہے، یہ تو فتح مکہ میں یہ مسلمان ہوئے ہیں۔ ان کے لیے عنوان تھا کہ یہ لوگ جو ہیں طلقاء ہیں۔ طلقاء عربی میں طلیق کا جمع ہے، اس سے مراد آزاد کردہ غلام۔ تو یہ عنوان طلقاء جو ہے بہت اہم ہے ابو سفیان اور آل ابو سفیان کے لیے۔